السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وقال في مقام آخر: المسلمون كجسد واحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میری زبان پہ صرف محبت کی بات ہے. اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، سوچو جو دور سے تو قیامت کی بات ہے. دیوار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے، دیوار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے، انسان کا شعور جگاؤ تو بات ہے. ظلمت میں زندگی کی محبت کے نام پر، ظلمت میں زندگی کی محبت کے نام پر قندیل دوستی کی جلاؤ تو بات ہے. شہدائیان اسلام اور عزیز دوستو، میں آپ جیسے عظیم المرتبت اشخاص کے روبرو اتحاد یکجہتی کے عنوان پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں. یہ سب آپ حضرات کی کرم فرمائی اور محبت کا نتیجہ ہے، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ نکھرتے گل. آج مسلمانوں کے اندر نفرت و عداوتوں کی خلیج اور آپسی تنازع کی مہلک بیماری ہر مسلمان کے رگ و ریشے میں سما چکی ہے. ہمارے اندر اختلافات، تنازعات اور تشاجرات نے جنم لے لیا ہے، جس کی بنا پر مسلمان ذلت و رسوائی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے. مسلمانوں کی مختلف جماعتوں اور تنظیموں نے آپسی اتحاد و اتفاق کو باقی نہیں رکھا. ایسا کیوں ہو رہا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو مودودی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے. مسلمانوں کی مختلف جماعتوں اور تنظیموں نے آپسی اتحاد و اتفاق کو باقی نہیں رکھا. ایسا کیوں ہو رہا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، جس قوم و ملت نے انتشار اختلافات اور تنازعات کو اختیار کیا، اس قوم نے کبھی بھی کامیابی و کامرانی کا چہرہ نہیں دیکھا. اور جس قوم و ملت نے اجتماعیت و وحدت اور یکجہتی کو اختیار کیا، وہ ہمیشہ فلاح و کامرانی کے اونچے اونچے پہاڑوں پر نظر آئے. شریعت اسلامی نے اتحاد اتفاق کو پسند کیا. اسلام آپسی محبت و قوت کو چاہتا ہے، لیکن آج مسلمانوں نے شریعت اسلامی کو فضول بحث و تکرار اور آپسی ضد سے کچھ کا کچھ بنا دیا. سینکڑوں ٹولیاں اور جماعت آپس میں بنی، اس ملت کی ایسی درگت بنی کہ دوسروں کو راہ ہدایت تو کیا بتا سکتے، خود آپس میں اختلافات و تنازعات میں دنیا آباد کر کے دل میں متفرق ہو کر ایک دوسرے کے مقابلے میں سب آلہ ہو گئے. اسلام کے غریب نوجوانوں، یہ آپسی مناظرہ بازی اور مذہبی اختلافات کی بنا پر سینکڑوں غیر مسلمان ہونے سے ڈاکٹر امبیڈکر، جوہری یونیورسٹی
قبول کرو گے اور اگر سنی ہونا چاہتے ہو تو اس میں بھی بہت سارے فرقے ہیں، کوئی وہابی ہے، کوئی مودودی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، اور ان سب میں آپس میں ایسی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کو داخل اسلام نہیں مانتے۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے اس گفتگو کے بعد اپنا ارادہ تبدیل کر دیا اور کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ اسلام میں ذات پات نہیں ہوتی، اسی لیے میں اس مذہب کو پسند کرتا تھا۔ یہ وہ عبرت کی داستان ہے جس کی سیاہی ابھی تک تاریخ کے صفحات میں خشک بھی نہیں ہوئی۔ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں تجھ میں، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار کاہلانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کاٹتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کاٹتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے کلندرانہ۔ دردمندان اسلام، یہ سب کچھ ہماری اختلافات کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ابھی وقت ہے تفرقہ بازی و منازعہ بازی کو ترک کر دو اور ایک پر ایک وقت پر آ جاؤ۔ آج جو بھی ظلم و ستم کے پہاڑ مسلمانوں کو برداشت کرنے پڑ رہے ہیں، یہ آپسی پھوٹ اور نفاق کی بنا پر ہو رہا ہے۔ قرآن للکار کر کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تمام اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور تفرقہ بازی مت کرو۔ قرآن و حدیث کی فرمائش کو اتفاق ہے، اللہ اور اس کے رسول کی خواہش اختلافات و تنازعات کو دور کرنا ہے، اسلام و شریعت کی پسند محبت و قوت ہے۔ کسی شان نے کہا ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، واقعی بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ شہدائیان ملت رسول اللہ کے فرمان پر غور کرو۔ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے جیسے کہ ستون کو ایک دوسرے سے باندھا گیا ہو۔ ایک اور حدیث شریف میں محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلمون کجسد واحد، مسلمان ایک جسم کے مانند ہے۔ مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو دوسرا مسلمان تکلیف کو محسوس کرے، ایک مسلمان کو چوٹ لگ جائے تو دوسرا مسلمان یہ کہتے ہوئے اخوت کا حق ادا کرے چوٹ لگے تجھ کو تو درد مجھے ہوتا ہے۔ رب کائنات کے فرمان پر غور کرو، ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم۔ قرآن ہم سب مسلمانوں کو بھائی بھائی کہتا ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہم شیعہ بعد میں ہیں سب سے پہلے مسلمان، ہم مودودی بعد میں ہیں سب سے پہلے مسلمان، ہم بریلوی بعد میں ہیں سب سے پہلے مسلمان، ہم دیوبندی بعد میں ہیں سب سے پہلے مسلمان۔ ہم سب قرآن و حدیث کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو آئیے ہم اختلافات انتشار کو ہم سے دور کر دیں، ہم عدالت و تنازعات کو ہم سے دور کر دیں، ہم آپسی تفرقہ بازی و منازعہ بازی کو ترک کر دیں اور ایک پر ایک قوم پر آ جائے تو کسی کی کیا مجال ہے کہ ہمارا مقابلہ کر سکے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اتحاد و اتفاق جیسی نعمتوں سے نوازے اور اختلافات و انتشار جیسی منحوس لعنت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا